بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ صدقہ فطر کے بارے میں ہے۔ آج میں چند باتیں انشاءاللہ صدقہ فطر کے بارے میں اس کے مسائل عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2026 1447 ہجری میں صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی اس سال صدقہ فطر ہمیں کتنا ادا کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ صدقہ فطر شریعت نے کیوں واجب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، یعنی کن لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے ان پر، اور اسی طرح کن لوگوں کو دینا چاہیے، یعنی جو صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں وہ اس کو کہاں دیں، کن لوگوں کو دیں، اور اسی طرح صدقہ فطر کس کس کی طرف سے ہم نے ادا کرنا ہے اور کس وقت اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، آیا رمضان سے پہلے بھی یا رمضان کے اندر یا عید پر ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سال صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ شریعت نے 3-4 اجناس مقرر کی ہیں، ان میں سے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ گندم سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح جو سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، اور کھجور سے بھی، اور اس کے علاوہ کشمش سے۔ یہ 4 اجناس ہیں، ان سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ حضور کے زمانے میں ترتیب یہ تھی، اس زمانے میں گندم مہنگی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ فرمایا، 1 صاع پیمانے کا نام ہے، جس کی مقدار میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء جمہور تو یہ فرماتے ہیں اس کی مقدار 3.5 کلو ہے، اور بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار جو ہے 4.5 کلو ہے۔ بہرحال زیادہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار 3.5 کلو ہے، کیونکہ اس وقت گندم مہنگی ہوتی تھی، جو کا آٹا چلا کرتا تھا، تو آپ نے اس لحاظ سے فرمایا کہ جو آدمی جو ہے صدقہ فطر گندم سے ادا کرے تو وہ آدھا صاع ادا کرے۔ آدھا صاع کی مقدار 1.25 کلو بنتی ہے، اور جو کھجور اور کشمش اس وقت وہاں کے لحاظ سے سستے تھے، تو آپ نے فرمایا جو ان سے صدقہ فطر ادا کرے گا وہ مکمل 1 صاع ادا کرے گا، یعنی 3.5 کلو۔ اب اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا بات ویسے ہی رہے گی، اگرچہ ہمارے ہاں اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں گندم آٹا سستا ہے، کھجور کشمش اور اسی طرح جو مہنگے ہیں، تو اب اس میں ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ جو آدمی جو ہے جس پر صدقہ فطر واجب تو ہو گیا، لیکن بیچارہ زیادہ وسعت والا نہیں ہے، غریب آدمی ہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گندم کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کر دے۔ اور اس سال یعنی 2026 1447 ہجری میں وہ تقریباً 1.25 کلو کی گندم، بعض حضرات نے جو ریٹ لیا وہ 270 روپے ملا ہے، احتیاطاً 300 روپے بھی بعض علماء فرما رہے ہیں۔ تو یعنی کم از کم اس سال کا جو صدقہ فطر ہے گندم کے اعتبار سے وہ فی کس، یعنی ایک آدمی کا وہ 300 روپے ادا کر دے۔ ویسے 270 بھی ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاطاً 300 روپے ادا کر دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی تھوڑا سا وسعت والا بھی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، تو وہ گندم سے ادا نہ کرے۔ آج کل ہم میں سے جتنا چاہے جس کے پاس جتنا مرضی مال ہو، وہ بس گندم سے ہی ادا کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں تھوڑا سا کھجور سے ادا کر دیں، جو سے ادا کر دیں، کشمش سے ادا کر دیں، اور جو کی جو مقدار ہے اس سال جو ہے وہ 1050 روپے ہیں، یعنی 3.5 کلو جو کی وہ جو ہے قیمت بن رہی ہے وہ 1050 روپے بن رہی ہے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ گندم سے نہیں بلکہ جو کی مقدار کا صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اسی طرح جو ہے کھجور کی جو عام کھجور ہے اس کی جو ہے وہ جو آج کل قیمت بن رہی ہے 3.5 کلو کی، وہ تقریباً 2100 روپے بن رہی ہے۔ یہ جو درمیانی درجے کی، بہت ہلکی والی کھجور بھی نہیں، جو درمیانے والی کھجور ہے جو 500-600 روپے مل رہی ہے، اس اعتبار سے 2100 روپے جو ہے
کھجور کے اعتبار سے کوئی ادا کرنا چاہے تو یہ مقدار بن رہی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کشمش کے لحاظ سے اگر کوئی جو ہے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے، تو وہ جتنا زیادہ مقدار میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ اتنا زیادہ دیں گے، تو وہ 4500 روپے بن رہی ہے کہ وہ جو ہے اس لحاظ سے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یا اسی طرح بہت اعلیٰ درجے کی جو کھجور ہے، عجوہ جسے کہہ لیں، تو وہ اس کی تقریباً 11,200 روپے مقدار بن رہی ہے۔ تو اب اس میں سے آدمی اپنے حالات کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے۔ چاہے جو آدمی گندم سے دے گا اس کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، جو سے دے گا، کشمش سے دے گا، کھجور سے دے گا، یہ جتنی آپ کی اپنی وسعت پر ہے۔ فرض تو آپ گندم سے بھی ادا کریں گے وہ بھی ہو جائے گا۔ اور جس کے اللہ نہ کرے روزے کسی کے رہ گئے اور جو فدیہ دینا چاہتے ہیں روزے کا، اور ان کا یعنی فدیہ، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ فدیہ وہ شخص دیتا ہے جو نہ روزہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آئندہ وہ روزہ رکھنے کی استعداد اس کے اندر ہوگی، یعنی بڑی عمر ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو مزید کمزوری ہی آئے گی، اب بہتری کی طرف کوئی، مثلا کسی کی 100 سال عمر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی بیماریاں لگ چکی ہیں، تو ظاہر ہے ایسے آدمی کو قرآن میں اجازت دی گئی ہے کہ جو بھی تم میں سے بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جو ہے طاقت نہیں رکھتا، اور آئندہ بھی اس کے بارے میں یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ بہتر ہوگا، تو وہ صرف فدیہ دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی ویسے بیمار ہو جائے، سفر پہ چلا جائے، ویسے وہ روزے رکھ سکتا ہے، یہ ابھی بیمار ہے، ممکن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ تو انتظار کرے گا، وہ تو ان روزوں کی قضا ہی کرے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھ لے جتنے اس کے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، وہ چاہے سردیوں میں رکھ لے جب چھوٹے روزے ہوتے ہیں، آسانی ہو اس کے لیے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، آئندہ بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ رکھے گا، وہ فدیہ دے گا، تو اس کا فدیہ بھی جتنا صدقہ فطر بنتا ہے اتنا ہی اس کا روزوں کا جو ہے فدیہ بنے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے ذمے کچھ نمازیں رہ گئیں یا اس کے کچھ روزے رہ گئے، بیماری میں ہی چلا گیا، موقع نہیں ملا، تو ان کا بھی صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے، فدیہ روزوں کا بھی، نمازوں کا جو ان کی چھوٹ گئی تھی۔ اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر شریعت نے جو ہے کیوں فرض کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کی وجہ بتائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث، کہ اللہ کے نبی نے جو صدقہ فطر فرض فرمایا تو اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جو تم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں ان کے اندر تم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہم روزہ رکھ کر کبھی ہماری نظر غلط جگہ پڑ جاتی ہے، غلط بات سن لیتے ہیں، زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا، روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اس کی جو ہے اس صدقہ فطر کی وجہ سے اس ساری کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے، اور صدقہ جو ہے ہمارے مکمل روزوں کو قبول فرما لیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ رمضان جب شروع ہو جائے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، اس وقت سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور عید کی نماز سے ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ ادا کرنا ہے، یعنی پورے رمضان میں آپ ادا کر سکتے ہیں، ابھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے آپ جو ہے چند دنوں بعد دے دیں، پہلے عشرے میں، دوسرے میں، آخری میں، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ اور ایک آخری وجہ آپ نے یہ بھی فرمائی وہ طعمۃ للمساکین، کہ اسلام جو ہے یہ عدل مساوات کا علمبردار مذہب ہے، کہ اب اس عید کے موقع پر اغنیاء خوشیاں منائیں گے لیکن فقراء کے پاس خوشیاں منانے کی گنجائش نہیں، تو اللہ کے نبی نے، ہمارے اسلام نے، دین نے یہ ہمیں حکم دیا کہ جو اغنیاء ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، وہ
فقیروں پر اپنے محلے میں دیکھیں، کچھ ایسے بچے ہوں گے، گھر والے ہوں گے جن کے پاس نئے کپڑے پہننے کی جو ہے گنجائش نہیں ہوگی، نئی چیزیں لینے کی ضرورت، تو ہم صدقہ فطر ادا کر کے ان کو دے دیں، شاید وہ بھی جو ہے اپنی کوئی چیزیں نہیں لے لیں، اپنے بچوں کے اخراجات جو ہے وہ کر لیں، تاکہ وہ خوشی کے موقع پر وہ بھی بہترین کھانا کھا سکیں اور ہمارے ساتھ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ اس کی وجہ ہے کہ جب ہمارے جو روزے ہیں ان میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ اس کی برکت سے اس کو پورا فرما دیں گے، اور ہم اپنی گلی میں سب سے بہتر اپنے رشتہ دار جو غریب ہوں، جو صاحب نصاب نہ ہوں، ان کو زیادہ دینے کی فضیلت۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اپنی گلی میں کچھ ایسے لوگ، بیوہ، یتیم، مسکین، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں سفید پوش زیادہ، ان کو تلاش کر کے ان کو دیا جائے، تاکہ اس عید پر جو ہے وہ بھی خوشیوں میں ہمارے